بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں جس خوبصورت جگہ کی ویڈیو اکثر یوٹیوب پر نظر آتی ہیں، جہاں چاروں طرف کھجور کے باغات نخلستان ہیں اور بیچ میں سے شفاف پانی کی ندی یا چشمہ بہہ رہا ہے، اس جگہ کو عام طور پر بلیدہ کور یا بلیدہ ندی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے رومانوی انداز کے مطابق میجیکلی اس کو یہ کہوں گا کہ یہ الف لیلا کا کچھ علاقہ لگتا ہے، واقعی الف لیلا کی طرح ہے، لیکن بلوچی زبان میں اس کو کور ندی یا نالے کو کہتے ہیں۔ یہ بلیدہ کا مرکزی نخلستان چشمہ ہے جو پورے علاقے کو سیراب کرتا ہے، لیکن التماس ہے کہ حالات آج کل کچھ بہتر نہیں ہیں، لہٰذا سیکیورٹی فورسز کو انفارم کیے بغیر کبھی بھی ان علاقوں میں اس طرح نہیں جانا۔ اس کے بعد ہم ایک روڈ سے پنجگور کی طرف جا رہے ہیں۔ بلیدہ سے پنجگور کی طرف جانے والے اس روڈ کو سڑک کو منصوبے کو عموماً بلیدہ پروم روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ روڈ بلیدہ سے شروع ہو کر پروم جو پنجگور کا ایک سرحدی علاقہ ہے تک لے جاتی ہے اور وہاں سے آگے پنجگور کو ملاتی ہے۔ یہ سڑک جنوبی بلوچستان کی ترقی اور سی پیک کے مغربی روٹ کے نیٹ ورک کو جوڑنے کے حوالے سے ایک اہم لنک مانی جاتی ہے۔ جب آپ بلیدہ سے پنجگور پروم روڈ کے راستے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ لیفٹ سائڈ پر جو طویل اور مشہور پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، اسے مکران رینج کہتے ہیں، بلکہ سینٹرل مکران رینج کہتے ہیں۔ اسے مکران سینٹرل یا مقامی طور پر سیاحان کوہ کا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سفر کے دوران سڑک کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، لیکن بائیں شمالی طرف ایک سلسلہ پنجگور اور واشک کے ریگستانوں کو مکران کے ساحلی علاقوں سے الگ کرتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی خاص بات اس کی خشک، نوکیلی اور گہری مٹیالی سیاہ جھلک ہے، جس کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو مقامی طور پر سیحان بھی کہا جاتا ہے۔ بلیدہ اور پروم کے راستے پنجگور میں داخل ہونے سے پہلے جو شدید زگ زیگ، خطرناک چڑھائی اور بل کھاتے موڑ آتے ہیں، وہ بنیادی طور پر سیحان کوہ، سیحان رینج کا حصہ ہیں۔ پنجگور کا پورا طاس اور وادی اس رینج کے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ ان مخصوص بل کھاتے پہاڑی موڑوں اور راستوں کو مقامی طور پر اور جغرافیائی زبان میں درج ذیل ناموں سے پکارا جاتا ہے: پنجگور کا پہاڑی درہ۔ جغرافیائی طور پر جب کوئی سڑک پہاڑوں کو کاٹ کر یا ان کے اوپر سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے تو اسے پاس یا درہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ موڑ پنجگور کی حدود شروع ہونے سے پہلے بلندی پر آتے ہیں، اس لیے اسے عموماً پنجگور پاس یا مقامی طور پر پہاڑی چڑھائی کہا جاتا ہے۔ اور ان موڑوں کے مختلف نام ہیں، جیسے کنان، اور لوکل جو بلوچی لوگ ہیں، ڈرائیورز ہیں، اس کو ہمیشہ گردانہ کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی تنگ راستہ۔ یہ پہاڑ اپنی خشک نوکیلی ساخت اور گہرے مٹیالے اور سیاہ رنگ کی وجہ سے مشہور ہیں، جنہیں عبور کرنا تھوڑا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ اب روڈ بالکل سٹریٹ آ گیا ہے۔ ہم اس وقت روانہ ہیں بلکتر ویلی کی طرف اور ہم انشاءاللہ وہاں جلد پہنچ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم جلد ہی ہوشاب پہنچنے والے ہیں۔ ہوشاب پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوگا۔ ہوشاب جو ہے، ایک خوشاب ہے، ایک ہوشاب ہے۔ السلام علیکم، میں پہنچ گیا ہوں اس وقت ہوشاب، اور یہاں ہم چٹنیاں ان سے محظوظ ہو رہے ہیں، سب بڑی زبردست قسم کی چٹنیاں سے ملتے ہیں۔ ہوشاب جو ہے آواران ایک پلیس ہے بلوچستان، اس کا ایک حصہ ہے، تو ابھی اس کے بعد آگے موومنٹ شروع ہوگی۔ اس کا روڈ اور اس کی باقی چیزیں سراؤنڈنگس کی وہ بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ ہم اس وقت جو ہے ایسی جگہ پر ہیں جہاں 1122 کی طرح ایک حفاظتی انتظامات کی ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ کنٹینرز کے اندر اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ N85 جو ہے اس کے سٹارٹ سے آگے شروع ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو ہم زیادہ تر M2 لاہور ٹو اسلام آباد سفر کرتے تھے، لیکن آج ہم N85 کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے، بہت کھلا روڈ ہے اور تا حد نگاہ زیادہ اس میں اب موڑ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جس طرح US میں ہے ویسے ہے، اور لمبی دور تک روڈ ہے جس کے اوپر آپ کو گاڑی بس دوڑاتے جانا ہے۔ آگے اب کچھ پھر زگ زیگ آئیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد
فوری طور پہ جو سٹارٹ ہونے والی چیز ہے مے بی کہ یہ بلقطر ویلی ہو یا ہے. میری اکثر بحث رہتی ہے اس چیز کے اوپر. ایک ہے بلقصر، یہ M2 جو ہے موٹر وے لاہور اسلام آباد، وہاں آتا ہے بلقصر. اس جگہ پہ آتا ہے بلقطر. یعنی لفظوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جیولوجیکلی جو ہے بہت بڑا ہیر پھیر ہے. بلقطر یار، بلقطر ٹھیک ہے نا. یہ مجھے نا 1 گھنٹے سے یہ بلقطر آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا بات ہے ساری. بس وہ بل گتر ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اس وقت جو ہے. اور اس کے بعد آگے کچھ تھوڑا سا موومنٹ انشاءاللہ چلیں گے، گھومیں پھریں گے، اور پھر اگلی کھانی ہے آپ سے. تو اب ہم جا رہے ہیں اسلوپ، ڈیزرٹ اسلوپ. آپ ڈیزرٹ اسلوپ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. یہ بہت زبردست قسم کا ڈیزرٹ ہے جو تا حد نگاہ جو ہے سفید نظر آتا ہے. اسلوپ بلوچستان اسلوپ ڈیزرٹ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جہاں سفید چمکتی ریت کے ٹیلے، سینڈ ڈیونز اور گہرے رنگ کے سنگلاق پہاڑ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے یا ایک ولاگر کی نظر سے دیکھیں تو یہ پورا منظر نامہ تضادات سے بھرا ہوا ہے جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتا ہے. یہ صحرا بنیادی طور پر ضلع واشق اور خاران کے وسیع ریتلے میدانوں کا حصہ ہے. یہاں کی ریت بہت نرم اور باریک ہے جو ہوا کے رخ کے ساتھ اپنے ٹیلوں کی شکل بدلتی رہتی ہے. تپتی دھوپ میں یہ ریت دور سے چاندی کی طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے، اور جب اس کے بالکل پیچھے کالی اور مٹیالی پہاڑیاں نظر آتی ہیں تو ایک بہترین فریم بنتا ہے. اور یہاں اتنے بڑے ٹورنیڈوز آتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہو. یہ مجھ سے بہت دور ہے، تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر دور، لیکن اس کا سائز دیکھیں. اور اس کی جنوبی رخ میں اگر دیکھیں تو اس صحرا سے جنوب کی طرف مکران یا پنجگور کے رخ پر نظر دوڑائیں تو سیاحان رینج کے پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ پہاڑ اپنی نوکیلی ساخت اور گہرے رنگ کی وجہ سے سیحان کہلاتے ہیں. بلوچستان کا یہ خوبصورت مگر کٹن خطہ، جہاں ایک طرف اسلوپ ڈیزرٹ کی تپتی ریت ہے اور دوسری طرف راس کوہ اور صہبان سنگلاخ اور بے رحم پہاڑ. N85 بلوچستان کے اس طویل، دشوار گزار اور سحر انگیز پہاڑی راستے پر واقعی ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. اس کے ٹاپ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کتنا بڑا ہے اور کتنا وسیع ہے، اور اس کے پہاڑوں کا سلسلہ ایک پہاڑ سے دوسری طرف جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. کیمرے کی آنکھ کے لیے بہترین نظارہ، ایک بلاگر اور فوٹوگرافر کے لیے یہ پوائنٹ، ٹاپ پوائنٹ جو ہے بہت زبردست ہے. ویسے مزے کی بات یہ کہ پنجگور کی کھجوروں کو مکران کا سیاہ سونا بھی کہا جاتا ہے. پنجگور کو اگر پاکستان میں کھجور کا دارالحکومت کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. یہاں کی مٹی اور آب و ہوا کھجور کی کاشت کے لیے دنیا میں سب سے بہترین مانی جاتی ہے. پنجگور اپنے اعلیٰ معیار کی اور لذیذ کھجوروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہاں کا ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹ اس علاقے کی معیشت اور زراعت میں ایک اہم سنگ میل ہے. ہم نے پوری ٹرائی کی کہ ہم اس کا وزٹ کریں اور ہمیں آخرکار اس کے وزٹ کی اجازت مل گئی. چلیں، شکر الحمدللہ. یہ پلانٹ پنجگور اور مکران ڈویژن کی کھجوروں کی جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق صاف کرنے، دھونے، گریڈنگ، چھانٹی کرنے اور پیک کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس پلانٹ کے فعال ہونے سے مقامی کاشتکاروں کو اپنی فصل کو ضائع ہونے سے بچانے اور اسے اچھے داموں مارکیٹ میں بیچنے کا موقع ملتا ہے. یہ پروجیکٹ علاقے کے نوجوانوں اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے. دوستو، پنجگور آئیں اور یہاں کی مشہور زمانہ کھجوروں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت میں موجود ہوں پنجگور کے ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹ پر، جہاں یہ نایاب قسم کی کھجوریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں. مکران کی بہترین کھجوروں کو جدید مشینوں کے ذریعے صاف کر کے پیک کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جا سکے. پنجگور کی تاریخ میں وہاں قائم کیا گیا جدید ڈیٹ پروسیسنگ اینڈ پیکیجنگ پلانٹ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو علاقے کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے.
पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट में भी यहाँ की खजूरें कसीर तादाद में ट्रकों के ट्रक भरकर पंजाब और दूसरे इलाकों में जाते हैं, और बैनुल अक़वामी मार्केट में खलीज में, यूएई में, सऊदी अरब में, यूरोप में और बेशुमार इलाकों में यहाँ की ये नायाब खजूरें जाती हैं और भेजी जाती हैं। ये इसका एक बहुत मुस्बत पहलू है। हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।